قربانی کس پر واجب ہے، کس آدمی کے پاس کس درجے کا مال ہے اس پر قربانی ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ نمبر 1، کسی بھی خاتون یا مرد کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، 52.5 تولہ اگر چاندی نہیں ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے، سونا بھی نہیں ہے، نقدی پیسے ہے، تو نقدی پیسے کی جو مقدار ہے وہ چاندی کے برابر ہے، نقدی پیسے کی مقدار چاندی کے برابر ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہو کہ سونے کے برابر ہوگی تو تب ہم قربانی کریں گے، نہیں، یا تو 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے تو یا 7.5 تولہ سونا، اگر 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے، نقدی پیسے اتنے ہیں جو چاندی کے نصاب کے برابر ہیں، تب بھی قربانی واجب ہے۔ یا گھر کا ضرورت سے زائد سامان، گھر کا ضرورت سے زائد سامان جو استعمال میں نہیں آتا، ضرورت میں ہی نہیں ہے، اس کی اگر ہم قیمت لگائیں، کیلکولیٹ کریں، وہ چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہے، تب بھی قربانی واجب ہے۔ ایک سے زائد مکان، ایک آدمی کے پاس ایک مکان رہنے کا ہے، دوسرا مکان چاہے کرائے پر ہے، چاہے وہ کسی اور مقصد کے لیے، بیچنے کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، کسی بھی نیت سے ہوں، ایک سے زائد مکان، ایسے آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک سے زائد سواری، چاہے وہ خرید و فروخت کے لیے ہیں یا استعمال میں ہیں، بہرحال ایک سے زائد سواری جس کے پاس ہیں اس پر قربانی واجب ہے۔ مال تجارت، پرچون کی دکان ہے یا کسی اور چیز کی دکان ہے، دکان میں موجود سامان اس کو اگر جمع کیا جائے، ان کی قیمت لگائی جائے اور وہ چاندی کے پیسوں کے برابر ہوتا ہے تو ایسے آدمی پر قربانی کرنا واجب ہوگی۔ مال تجارت کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ آپ مٹیریل بیچتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بہت سارے اجزاء کو جمع کر کے کچھ مخصوص چیز بنائی جاتی ہے جسے خام مال کہتے ہیں، وہ ہیں، یا تیار شدہ مٹیریل ہیں، یا گوداموں میں اسٹاک ہیں، یا جو آپ نے دکان پر بیچنے کے لیے رکھا ہے، باہر صورت جتنا بھی مال تجارت ہیں اس کی قیمت چاندی کے نصاب کے برابر ہوگی تو قربانی کرنا واجب ہے۔ یعنی میں نے چند چیزیں آپ کو بتائیں، ضرورت سے زائد مکان، ضرورت سے زائد سواری، گھر کا ضرورت سے زائد سامان جس کی قیمت چاندی کے برابر ہوں، یا نقدی پیسے جو چاندی کے برابر ہوں، یا خود چاندی موجود ہیں، یا مال تجارت ہیں، یہ تمام صورتیں چاندی کے برابر ہوں تو ایسے آدمی پر قربانی کرنا